کلپ نمبر 1546۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نجم کی آیت نمبر 12 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ ترجمہ: تو کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ افتمارونہ، کیا تم ان سے جھگڑتے ہو؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو جب معراج شریف کے واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے ان واقعات کا انکار کر دیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ ہمارے سامنے بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں، اور کبھی کہتے کہ راستوں میں سفر کرنے والے ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا، کیونکہ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چند بار چڑھنا اور اترنا ہوا۔ یہاں ہم صحیح بخاری کی وہ روایت بیان کرتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا، آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا، ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹئے اور اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے۔ چنانچہ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو انہوں نے پہلے جیسا کلام کیا۔ پھر میں رب تعالیٰ کی طرف لوٹا تو اس نے مجھ سے 10 معاف فرما دی۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر پہلے جیسا کلام کیا۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 اور معاف کر دی۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا، مجھے ہر دن 10 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا، ہر دن 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر لی ہے اور بنی اسرائیل کو تو میں نے اچھی طرح آزما لیا ہے۔ آپ پھر اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹئے، آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میں نے اپنے رب عز و جل سے اتنے سوال کر لیے کہ اب شرم کرتا ہوں، لیکن میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ اس روایت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جن خدشات کا ذکر ہے ان کا ثبوت فی زمانہ عام نظر آتا ہے، اور آج مسلمانوں کے لیے جتنا مشکل 5 نمازیں ادا کرنا ہے، شاید ہی کوئی چیز ان کے لیے اتنی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے۔ اس کی جڑ 6 آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے۔ مفسرین نے اس درخت کو سدرۃ المنتہا کہنے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے 2 وجوہات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ نمبر 2، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور سدرہ 6 آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔